وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا پھر سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، ابا وہ اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے اب یہ کون سی والی بات چل رہی ہے اپنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کی مٹی لائی گئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے اللہ پاک نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں اب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سے پہلے ابلیس کیا تھا؟ ابلیس ملکہ طاؤس کہلاتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، بیسیکلی وہ جن ہی تھا، لیکن اس نے اتنی عبادت کیا تھا کہ وہ فرشتوں کے مقام پہ آ گیا تھا اور فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ اور اس سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اس دنیا میں بنایا تھا اور جنہوں نے بہت سرکشی کی، تو اس نے لشکر لے جا کے جنوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور ان کو ہرایا تھا اور ان کو جزیروں میں قید کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو ایسے لگنے لگا تھا کہ اب میں ہی خلیفہ بنوں گا، اس کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اب میں اتنا سب کچھ کر لیا ہوں تو میں ہی بنوں گا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اس کے اندر تکبر کے سوا اور کچھ نہیں بھرا ہوا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی مٹی کئی دن تک پڑی رہی اور ان کا پتلا بھی بن کر کئی دن تک پڑا رہا، تو ابلیس آتے جاتے آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھتا تھا اور ٹھوکر مارتا تھا اور حقارت سے دیکھتا تھا کہ یہ بننے والا ہے خلیفہ، اور ایک دن اس نے دیکھا آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ سے نکلا اور پیشاب کے جگہ سے نکل گیا، اور دیکھا کہ اندر سے تو کھوکھلا ہے اور میں اس کے اوپر آسانی سے قابض آ جاؤں گا، اگر مجھے موقع ملا تو میں قابض آ جاؤں گا، اور اس کو اگر میرے اوپر حاوی ہونے کا موقع ملا تو میں اسے موقع نہیں دوں گا۔ یہ وہ سب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، روح ڈالنے سے پہلے یہ سب کچھ طے کر چکا تھا ابلیس۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ تو سب سے پہلا گناہ کیا ہے اس دنیا کا؟ تکبر۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، اس کا جملہ کیا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کا جملہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے، ہم آئے دن یہ کہتے ہیں میں اس سے بہتر، یہ مجھ سے بری اور میں اس سے بہتر، یہ میری یہ چیز اچھی، میری وہ چیز اچھی، اس کا تو وہ خراب، اس کا تو وہ خراب، یہ آئے دن کے جملے ہیں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور یہی جملہ شیطان نے کہا تھا۔ کتنا بڑا تکبر اور کتنا بڑا اس کا جنت سے نکال دیا گیا، وہ صرف اس تکبر کے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں کہنے پر۔ وَقُلْنَا، اب کیا ہوا کہ نکال دیا گیا، مطلب اس نے انکار کر دیا، سب فرشتوں نے آرام سے سجدہ کر لیا اور اس نے سجدے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگے کئی ساری آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اس آیتوں کا ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ سب باتیں کہہ کر اس نے تکبر کیا اور اس کو نکال دیا گیا جنت سے، اس کو نکال دیا گیا۔ اب نکلنے کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تو ان کو اکیلا پن محسوس ہونے لگا اور ان کی مایوسی دیکھ کے، حالانکہ جنت میں اونگ نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک دن اونگ آئی اور وہ سوئی اور ان کی فصلی نکال کے حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ وہ جیسے ہی بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھی کہ خوبصورت عورت ان کے ساتھ بیٹھی ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے دل کے سکون کے لیے ہوں۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ان کا نام حوا ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ انسان سے پیدا ہوئی ہے، حوا، کیونکہ وہ ایک زندہ انسان سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کا نام حوا ہوگا۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ زندہ انسان سے بنی ہے، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اب دونوں کی بات ہو رہی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ وَقُلْنَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، تو رہے، انتا تو، وزوجکا تیری بیوی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم تو اور تیری بیوی تو رہے جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، دو کا سے گا، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، یہاں سے، رغدن، بے فراغی سے، حیثو، جہاں کہیں، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، حاذہ شجرت، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ تم دونوں میاں بیوی یہاں رہو، جہاں چاہے جو چاہے کھاؤ، لیکن بس اس شجر کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کئی روایت میں ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، کوئی روایت میں ہے کہ انگور کا درخت تھا، اور الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن قرآن میں کہیں بھی متعین نہیں کیا گیا کہ کون سا درخت ہے، اس لیے ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سا درخت ہے، بس یہ ایک تنبیہ تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کے یا اس درخت کا کچھ اناج کھا کے فرشتے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ یہ الگ الگ روایت ہے، لیکن طے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ
پھر ان کو پھسلایا شیطان نے، ازلّہ پھر ان کو پھسلایا بہکایا شیطان نے، انہا اس میں سے، فاخرجہما پھر نکال دیا ان دونوں کو، مما جو کانا تھے، فیہ اس میں یعنی جنت میں۔ پھر شیطان نے کیا کیا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان کو نکال دیا جہاں کہیں بھی سے تھے۔ اب بہکانا کیسا ہوا کہ ہمارے دماغ میں یہ بات آئیں گی کہ شیطان تو نکالا جا چکا جنت میں، اب بہکایا کیسے؟ تو اس کی الگ الگ روایت ہے کہ اس نے صرف ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، یا پھر وہ جن میں سے تھا تو اس کے پاس شکل بدلنے کی وہ تھی تو وہ فرشتوں کے سامنے شکل بدل کے آ گیا تھا، یا یہ کہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ نے تنبیہ ہی نکال دیا تھا، یعنی اس کا آنا جانا ایسا حکم کی طرح یا کوئی سزا کی طرح بند نہیں ہوا تھا۔ تو یہ الگ الگ روایت ہے کہ وہ آیا کیسے، کیونکہ وہ ایک بار نکالا جا چکا اور وہ بہکانے کے لیے آیا باقاعدہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس بہکانے آیا تھا، اور آگے کے صورتوں میں دوسری الگ الگ صورتوں میں یہ بھی اس آیتیں ہیں کہ اس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کھا لو اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے یا ہمیشہ جنت میں رہنے کی لالچ دلایا تھا اس نے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو، کہ تم اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہ لو گے۔ تو اس طریقے سے ان کو بہکایا تھا، اور وہ بہک کے جیسے انہوں نے کھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا حکم نہ ماننے پر فوراً ان دونوں کو نکال دیا تھا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں استقرار ٹھکانہ ہوگا، وہ متاع اور سامان ہوگا، اِلیٰ حین ایک مدت تک۔ اور کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جیسے انہوں نے کھائے ویسے ان کی شرمگاہیں کھل گئی، اور ویسے ہی ان کو کیا حکم دیا اللہ پاک نے کہ اب تم یہ سب یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانہ ہوگا اور تمہارے لیے سامان ہوگا۔ فتلقى اب یہ حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے عطاب ظاہر کر دیا، حکم آ گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا، فتلقى پھر لے لیا آدم نے من ربہم اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتابا پھر توبہ قبول ہوئی علیہ ان پر، انہو بے شک ہوا التواب الرحیم کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آدم علیہ السلام پہلے تو ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آئے آدم کس سے بھاگتا ہے؟ مجھ سے؟ تو کہا نہیں اللہ پاک میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے گناہ تو سرزد ہو گیا، اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے خود اللہ پاک سے بولا کہ اب تو ہی بتا میں کیا کروں۔ تو اللہ پاک نے ہی خود اپنے بندے کو کیا کیے، توبہ کے کلمے سکھا دی۔ توبہ کرنا بھی نہیں آتا تھا، پہلی دفعہ گناہ ہوا، پہلی دفعہ غلطی ہوئی، پہلی دفعہ اللہ پاک روٹ گئے، اب اللہ پاک کو منانا بھی نہیں آتا، تو اللہ پاک سے پوچھ رہے بتا اللہ پاک اب میں کیا کروں۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کو توبہ کے کلمے بھی سکھا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، یہ سورہ اعراف میں آئے گا، یہ والا کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کہ اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا اور ہم ظالموں میں سے تھے اور تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف میں آئے گا آگے جا کے، یہ والا سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، میں بتاؤں گی، جیسے آپ لوگ پڑھ سکتے اس کو، قرآن پڑھنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ اتنی بڑی کلمہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اس کلمے کے ذریعے توبہ قبول کی تو پڑھنا چاہیے۔ قلنا بتو منہا، اب توبہ ہو گئی اور توبہ قبول ہو گئی۔ اب پہلی دفعہ اب دوسری آیت میں قلنا بتو منہا جميعا، اور ہم نے کہا ای بتو اترو منہا یہاں سے جميعا سب کے سب، اب یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ۔ فاما پھر جب یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبعا پھر جو کوئی اتباع کرے ہدایا میری ہدایت کا، فلا پھر نہ خوف ہوگا علیہم ان کو، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دوسری دفعہ آیا نا، پہلی دفعہ بھی کہا تھا اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دوسری دفعہ بھی یہی آیا کہ تم اتر جاؤ اب سب کے سب۔ تو پہلی دفعہ تنبیہ تھی کہ اتر جاؤ، اب دوسری دفعہ ایک نیا انسٹرکشن دینا تھا، تو پھر سے وہی بات ہوئی کہ اب تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جب جب تمہارے پاس سے میری طرف سے ہدایت آتی جائیں گی تو تم نے ہدایت کو فالو کرتے جانا، اور جو کوئی میری ہدایت کو فالو کرے گا، جو کوئی میری پابندی کرے گا میری حکموں کی، اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی اس دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ خوف اور غم سے نجات پالے گا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے، وہ جو کفر کریں گے یا جو منکر ہوں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے بآیاتنا ہمارے آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار تو وہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں رہیں گے۔ اور میری ہدایت آنے کے بعد زمین میں اب جو میری آیتوں کو جھٹلائے گا، منکر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو کوئی میری اتباع کرے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔